صريع يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5729، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو قبروں میں رکھو تو یہ پڑھو بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ ایک اور حدیث ہے 5730، حضرت ابی مجلس فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وطروں کی تعداد پوچھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر آخری رات کی ایک رکعت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5731، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ الذی کفانی و آوانی و اطعمانی و سقانی والذی من علی و ابدل والذی اعطانی و اجزل الحمد للہ علی کل حال الحمد للہ رب کل شیء و مالک کل شیء و الہ کل شیء وَلَقَا كُلَّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ ایک اور حدیث ہے 5732، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو چیز مرد دیکھتا ہے وہی عورت دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلیم کو فرمایا جب عورت دیکھے اور احتلام ہو جائے تو وہ غسل کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5733، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خادم غلطی اور اپنے کام میں کمی کرتا ہے، کیا میں اس کو ماروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 70 مرتبہ اس کو معاف کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5734، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر طواف کیا فتح مکہ کے دن اور ارکان کو بوسہ اپنی چھڑی کے ساتھ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5735، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز پہ قسم اٹھائی پھر اس کے غیر کو اس سے اچھا خیال کیا اسے چھوڑ دینا اس کا کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5736، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نرم دل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے معاملے میں سخت ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان حیا میں سب سے زیادہ سچے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم وراثت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاننے والے ہیں، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہر امت کا کوئی امین ہے، اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5737، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جب اٹھتے اور جھکتے پھر فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور حدیث ہے 5738، حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی لکڑیوں پہ فرماتے ہوئے سنا کئی لوگ جو جمعہ ادا نہیں کرتے انہیں اپنی روش سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں کی جماعت سے ہو جائیں گے پکے پکے۔ ایک اور حدیث ہے 5740، حضرت علی بن عبد الرحمن المعاوی فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جانب نماز پڑھ رہا تھا، میں کنکریاں پلٹنے لگا، آپ نے فرمایا کنکریاں نہ پلٹ، بے شک کنکری پلٹنا شیطان کے کام ہے، میں نے ایسے ہی کرتا ہوں جس طرح میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ بائیں ران پہ رکھا، اشارہ کیا جو ابہام کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں بس ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ شیطان کو روکنے والی ہے، اور یہ کہ انسان گواہی نہیں دیتا اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کہنے والا ہو، یعنی اس کی زبانی گواہی تب معتبر ہوگی جب انگلی سے اشارہ کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5741، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت اور ساتھ ملا کر وطر کر لیتے تھے۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5742، حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے عرض کی صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں میں قرات کو لمحہ کروں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت ادا کرتے تھے اور 1 رکعت کے ساتھ وطر کر لیتے تھے۔ میں نے کہا میں نے اس کے متعلق سوال نہیں کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ذرا موٹے دماغ کے ہیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ کے لیے حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں ادا کرتے تھے اور 1 رکعت کے ساتھ کر لیتے تھے، پھر صبح کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، گویا اذان کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5743، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 کر کے پڑھنا ہوتی ہیں، بس جب تجھے صبح صادق ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر اسے اپنی نماز کو آخر کو وطر بنا لے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رأس الحول سال کے آخر کے بارے میں پوچھا۔ میں تھا تو اسی جگہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہی آدمی تھا یا کوئی دوسرا آدمی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسی کی مثل جواب دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5744، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اقامت کے ساتھ 2 نمازیں پڑھیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ایسے ہی کرتے تھے، یعنی مزدلفہ کے مقام پہ۔ ایک اور حدیث ہے 5745، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا ایک عورت اور مرد کے درمیان، پھر ان کے درمیان جدائی کر دی۔ ایک اور حدیث ہے 5746، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، ان سے کوئی شے نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہم واپس لوٹنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم واپس چلے جائیں گے جبکہ ابھی ہم نے فتح نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا صبح ان کے ساتھ لڑو، صبح لڑے، ان کو زخم لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کل جانا ہے، یہ ان صحابہ کرام کو پسند آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ایک اور حدیث ہے 5747، حضرت زیاد بن سبی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نماز لمبی کی، اپنا ہاتھ اپنے کولہوں پہ رکھ لیا، اس بزرگ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، ایسے طریقے سے مارا کہ درد نہیں ہوا۔ میں نے دل میں کہا میرے حوالے سے انہیں کیا شک ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے نماز مکمل کر کے پھیرا، جبکہ ان کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کر کے پھرے۔ پھر میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نماز میں ہاتھ لٹکانا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5748، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا جب اللہ نے تعالیٰ نے ارادہ کیا روح کو پیدا کرنے کا، رحموں کے فرشتوں نے عرض کی اے رب مذکر یا مؤنث؟ اللہ عز و جل نے اس کے معاملے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر عرض کی بدبخت یا خوشبخت؟ اللہ عز و جل نے اس معاملے کا بھی فیصلہ فرمایا۔ پھر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ کچھ لکھ دیا جس سے وہ ملنے والا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی وہ تکلیف جو اسے پہنچنے والی ہے۔
ایک اور حدیث ہے 5749 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی 10 رکعتیں، پہلے فجر سے، 2 فجر سے پہلے، 2 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے 5750 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث بیان کرتے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مرتبہ دھوتے تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5751 حضرت عیسیٰ بن حفص نے اب میرے باپ کو خبر دی کہ وہ مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ بس آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر اپنی سواری کی طرف آئے تو ہم بھی ان کے ساتھ لوٹے۔ بس انہوں نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بس آپ نے فرمایا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں تو میں نے اپنی نماز مکمل کر لی ہے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، بس آپ نے سفر میں 2 رکعتوں پہ اضافہ نہیں کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اختیار کی، بس انہوں نے 2 رکعتوں پہ اضافہ نہیں کیا۔ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعتوں پر اضافہ نہیں کیا۔ پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، بس آپ نے بھی 2 رکعتیں ہی ادا فرمائی حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورہ احزاب نمبر 21۔ ایک اور حدیث ہے 5752 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو پانی کے ایک تالاب کے پاس سے گزرے، بس لوگوں نے اسے منہ لگا کے پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ لگا کے نہ پیو بلکہ اپنے ہاتھ دھو کے اس کے ساتھ پیو کیونکہ یہ سب سے صاف ترین برتن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5753 حضرت داؤد بن ابو عاصم فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اس حال میں کہ وہ مینا میں تھے یہاں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں وہ؟ انہوں نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر و عمر نے 2 رکعتیں پڑھی، حضرت عثمان نے پہلے 6 سال 2 رکعتیں پڑھی، پھر انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی۔ بس میں جب ان کے ساتھ پڑھتا تو 4 پڑھتا، جب علیحدہ پڑھتا تو 2 رکعت پڑھتا۔ ایک اور حدیث ہے 5754 حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ایک لشکر میں تھے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لوگوں نے تھوڑی دیر راہ فرار اختیار کی تو ہمیں شکست ہو گئی، جبکہ ہم ایک گروہ تھے۔ ہم کہتے تھے ہو سکے تو زمین میں کہیں دوڑ جائیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں نہ جائیں تو ہم نے کیا، اس کی وجہ سے جو ہم نے کیا اس کی وجہ سے شرم آ رہی تھی۔ پھر ہم میں سے بعض نے کہا مدینہ چلتے ہیں، لیکن مدینہ میں داخل نہ ہوں گے، باہر رہیں گے اور تیاری کریں گے۔ بس جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہم نے کہا آپ کس طریقے ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا آپ پیش کریں۔ راوی کہتے ہیں بس ہم نے صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ہیں بھاگنے والے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بلکہ تم ہو رجوع کرنے والے، میں مسلمانوں کو لوٹانے والا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5755 حضرت زازان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فرمایا میرے لیے اس کو آزاد کرنے سے کوئی اجر نہیں، اور زمین میں سے کوئی چیز اٹھائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق کسی غلام کو مارا اس کو آزاد کرنے کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔